اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ ہجر کے متعلق آغاز کریں گے۔ یہ ایک مکی صورت ہے، شان نزول کے لحاظ سے 54 اور ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 15ویں صورت ہے۔ اس میں کل 99 آیات ہیں جو کہ 12 رکوع پر مشتمل ہیں۔ لفظ ہجر کا روٹ ہجر سے ہے، جس کا بنیادی مفہوم کسی چیز سے روک دینے کے ہیں۔ عام طور پر ہجر کا مفہوم پتھر بیان کیا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز جو روک، آڑ، رکاوٹ کا باعث بن جائے ہجر ہی کہلائے گی۔ ہجر کی جمع حجارت ہے۔ اس مادے سے بننے والے الفاظ میں ہجر یعنی رکاوٹ، حجرہ پختہ اینٹوں یا پتھروں سے بنایا ہوا کمرہ اور مہجور باموانی رکاوٹ شامل ہیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتابی و قرآن مبین۔ الف لام را، یہ نشانیاں ہیں الکتاب اور قرآن مبین کی۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت آرزو مند ہوں گے جو کفر کر رہے ہیں کاش وہ مسلمان ہوتے۔ ربما اکثر و بیشتر، اکثر اوقات، وقت آ سکتا ہے، often a time میں کم۔ قرآن کریم میں الکتاب کا لفظ نامہ اعمال کے لیے بھی آتا ہے۔ اس لحاظ سے اس آیت نمبر 1 کا مفہوم یہ ہے کہ اس صورت میں ہمارے نامہ اعمال اور قرآن کریم کے مطابق مطلوب معیار کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، تاکہ ہم میں سے ہر کوئی خود سے جان سکے کہ اس کی زندگی کس حد تک قرآن کریم کے مطابق ہے اور موجودہ زندگی کے بعد اس کا انجام کیا ہوگا۔ اور وہ وقت آ سکتا ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کریم میں بیان حقائق سے کفر کیا اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق نہ سنوارا، وہ شدید آرزو کریں گے کہ کاش انہوں نے تسلیم و رضا کی راہ اختیار کی ہوتی اور آج سلامتی میں ہوتے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 66 میں ارشاد ہے، جس روز الٹ پلٹ کیے جاتے ہیں ان کے چہرے آگ میں، وہ کہتے ہیں کاش ہم اطاعت کرتے اللہ رب العزت کی اور ہم اطاعت کرتے اس کے رسول کی۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، چھوڑ دیں، انہیں کھا لیں اور تمتع کر لیں اور مگن رکھیں ان کو توقعات میں، پس ان قریب وہ معلوم کر لیں گے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کوئی قریہ مگر اس کا ایک معلوم نوشتہ تھا۔ ذرہم وزر سے بنا، انہیں چھوڑ دینا، لیو دیم۔ یلہہم لہو سے بنا، مشغول رکھیں ان کو، کیپ دیم انڈلجڈ۔ اے قاری قرآن، تعلیمات قرآنیہ سے کفر کرنے والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل میں دن رات ایک کیے ہوتے ہیں۔ آپ اپنی فکر کریں اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ اس چند روزہ زندگی میں جو مہلت حمل یہ لے کر آئے ہیں، اس میں ان کے نصیب کے مطابق انہیں وسائل زندگی ملتے رہیں گے۔ یہ ان سے بہرہ مند ہو لیں، تھوڑے وقت کی بات ہے، حقیقت کھل کر ان کے سامنے آ جائے گی۔ ان کی موجودہ طرز کا انجام ہلاکت ہے۔ قانون ربی ہے کہ کسی بھی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کیا جاتا جب تک کہ اس کے رہنے والے اصلاح کرتے رہیں۔ عذاب اس وقت ہی نازل ہوتا ہے جب وہاں کے لوگوں کا نامہ اعمال کفر و شرک سے بھر جاتا ہے۔ یہ ہلاکت ان کے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔
سورہ ہود کی آیت نمبر 117 میں ارشاد ہے، ترجمہ: اور نہیں ہے تمہارا رب کہ ہلاک کر دے بستیوں کو ظلمن، اور اس کے باشندے ہوں اصلاح کرنے والے۔ رب کریم کا یہ قانون ہے کہ کسی بستی کو اتمام حجت کے بغیر ہلاک نہیں کیا جاتا۔ اس قانون کے مطابق پہلے لوگوں تک پیغام حق پہنچایا جاتا ہے تاکہ جو کوئی اس کو قبول کرنا چاہتا ہو کر لے۔ اب جو لوگ کفر کی راہ پر ہی کاربند رہتے ہیں انہیں کوئی نہ کوئی عذاب آ لیتا ہے۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 59 میں ارشاد ہے، اور نہیں ہلاک کرتا آپ کا رب کسی قریہ کو حتیٰ کہ مبعوث فرما دے ان کے مرکز میں ایک رسول، تلاوت کرتا ہے ان پر ہماری نشانیاں، اور نہیں ہم ہلاک کرتے کسی قریہ کو مگر جب اس کے اہل ظالم بن جائے۔ اس کائنات میں موجود ہر شے کے لیے ایک اجل مقرر ہے، اس کے بعد یا تو وہ چیز تباہ و برباد ہو جاتی ہے یا اس کی ہیبت بدل جاتی ہے۔ اس طرح ہر فرد کو بھی اور ہر قوم کے لیے بھی ایک مہلت عمل موجود ہے۔ اس مہلت کے دوران ہر کوئی اپنے انتخاب کے مطابق راہ عمل اختیار کر سکتا ہے، کسی کے پاس یہ اختیار نہیں کہ اس میں کوئی رد و بدل کر سکے۔ اس بات کی وضاحت سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 34 میں ہے، ترجمہ: اور ہر امت کے لیے ایک اجل ہے، پس جب آ جاتی ہے ان کی اجل نہیں وہ کر سکتے اس میں تاخیر ایک ساتھ کی، اور نہ وہ تقدم کر سکتے ہیں۔ ما تسبق من امت اجالها وما یستاخرون، نہیں سبقت کر سکتی کوئی قوم اپنی اجل سے اور نہ وہ تاخیر کر سکتی ہے۔ تسبق سبق سے بنا، آگے نہیں کر سکتی، کین ایڈوانس۔ اس کائنات میں موجود ہر شے کے لیے ایک اجل مقرر ہے، اس کے بعد یا تو وہ چیز تباہ و برباد ہو جاتی ہے یا اس کی ہیبت بدل دی جاتی ہے۔ اس طرح ہر فرد کو بھی اور ہر قوم کے لیے بھی ایک مہلت عمل موجود ہے۔ اس مہلت کے دوران ہر کوئی اپنے انتخاب کے مطابق راہ عمل اختیار کر سکتا ہے، کسی کے پاس یہ اختیار نہیں کہ اس میں کوئی رد و بدل کر سکے۔ اس بات کی وضاحت سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 34 میں ہے، ترجمہ: اور ہر امت کے لیے ایک اجل ہے، پس جب آ جاتی ہے ان کی اجل نہیں وہ کر سکتے اس میں تاخیر ایک ساتھ کی، اور نہ وہ تقدم کر سکتے ہیں۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ، اور انہوں نے کہا اے وہ جس پر ذکر نازل ہوا ہے، بے شک آپ تو مجنون ہیں۔ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کیوں نہیں لے آتے ہمارے پاس ملائکہ کو اگر آپ صادقین سے ہیں۔ پیغام حق کا انکار کرنے والے اس وقت غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور ان کی بدمستی کا یہ عالم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جس شخص پر یہ ذکر یعنی قرآن کریم نازل ہوا وہ تو مجنون ہے۔ حق کا کفر کرنے والوں کی یہی عادت رہی ہے کہ پہلے تو وہ اپنی ہر ممکن کوشش کرتے کہ داعی حق کو کسی طرح پھسلا دیں، اور جب اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوتے تو اس پر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ سورۃ القلم کی آیت نمبر 51 میں ارشاد ہے، اور لگے ہوئے ہیں کافر کہ پھسلا دیں آپ کو اپنی نگاہوں سے جب یہ سنتے ہیں ذکر، اور یہ کہتے ہیں بے شک یہ مجنون ہے۔ یہ لوگ یہ بھی کہہ دیتے کہ اگر آپ دعوے میں سچے ہیں تو آپ فرشتوں کو ہمارے سامنے کیوں نہیں لے آتے جو آپ کے دعوے کی تصدیق کریں اور ہمیں ہمارے غلط کاموں کے نتائج سے خبردار کریں۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہے، ترجمہ: اور یہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے یہ رسول کھاتا ہے کھانا اور چلتا پھرتا ہے بازاروں میں، کیوں نہیں نازل ہوا اس کی طرف کوئی فرشتہ سو ہوتا اس کے ساتھ تنبیہ کرنے والا۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، نہیں ہم نازل فرماتے ملائکہ کو مگر حق کے ساتھ، نہیں دی جاتی تب ان کو مہلت۔ فرشتے کافروں کی فرمائش کے مطابق نہیں بلکہ قانون ربی کے مطابق نازل ہوتے ہیں، اور ان کے نزول کا مقصد نتائج کا ظہور ہوتا ہے، اور ایسے وقت کسی کو کوئی مہلت نہیں ملتی۔
سورۃ الانعام کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہے، ترجمہ، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں نازل کیا گیا ان پر کوئی فرشتہ، اور اگر ہم نازل فرمائیں کوئی فرشتہ ضرور چکا دیا جاتا معاملہ، پھر نہ کرنا پڑتا انہیں انتظار۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے نازل فرمایا ہے ذکر، اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور تحقیق ہم نے بھیجے آپ سے پہلے اولین گروہوں میں۔ شیعی، شیعہ سے بنا، گروہ، سیکٹس۔ ایک قاری قرآن، جہاں تک قرآن کریم کا تعلق ہے یہ ہم نے نازل فرمایا ہے، یہ سب لوگوں کے لیے ضابطہ حیات ہے اور ہر طرح سے مکمل ہے، اس میں کسی قسم کی رد و بدل کی ضرورت نہیں، اس لیے ہم خود اس کی حفاظت کریں گے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 115 میں ارشاد ہے، ترجمہ، اور پورے ہیں کلمات آپ کے رب کے صدق و عدل کے لحاظ سے، نہیں کوئی بدلنے والا اس کے کلمات، اور وہی سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ پیغام حق ہر دور میں لوگوں تک پہنچتا رہا تھا، پہنچ رہا ہے اور پہنچتا رہے گا، یہ لوگوں پر منحصر ہے کہ وہ اس پر ایمان لاتے ہیں یا اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَمَا يَأْتِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول مگر یہ اس سے استہزاء کرتے ہیں۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم اس کو بٹھا دیتے ہیں مجرمین کے دلوں میں۔ لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، نہیں وہ ایمان لاتے اس کا اور تحقیق چلی آ رہی ہے سنت پہلوں کی۔ نسلکوہ، سلک سے بنا، ہم ڈال دیتے ہیں، we make it enter۔ کافروں کی حالت یہ ہے کہ جب بھی ان کے پاس پیغام حق پہنچتا ہے تو بجائے اس پیغام پر غور و فکر کرنے، اس کی حقانیت کو پہچاننے اور قبول کرنے کے، یہ پیغامبر کی ذات پر طرح طرح کے جملے کرتے ہیں اور اسے تصحیح کا نشانہ بناتے ہیں۔ ان لوگوں کا طرز عمل انتہائی قابل افسوس ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہے، کیا ہی حسرت بندوں پر جو رسول بھی ان کے پاس آیا یہ اس کے ساتھ استہزاء ہی کرتے رہے۔ یہ سب مجرموں کی مشترکہ نفسانی کیفیت ہے کہ وہ اپنی بدمستی میں دلائل کا جواب استہزاء کے ساتھ دیتے ہیں۔ اس وقت موجود لوگوں میں سے جو بھی اس طرز کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ یہ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں جو اس سے پہلے مجرم لوگ کرتے تھے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اگر ہم کھول دیتے ان پر کوئی دروازہ آسمان سے سو وہ اس میں اوپر چڑھتے رہتے۔ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، تب بھی وہ کہتے ہماری تو چکرا کر دی گئی ہیں نگاہیں، بلکہ ہم لوگ مسحور ہو گئے ہیں۔ یا رجونا، عرض سے بنا، وہ اوپر چڑھتے، اسینٹ، سکرت، سکر سے بنا، چکرا دی گئی، have been dazzled، مسحورون، سحر سے بنا، سحر زدہ ہو گئی، bewitched۔ ان مجرموں کی ذہنی کیفیت اس حد تک پست ہو چکی ہے کہ اگر ہم ان پر آسمان میں سے کوئی دروازہ کھول دیں اور یہ اس میں چڑھنے لگ جائیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ اس وقت یہ کہنے لگ جائیں گے کہ ہماری نگاہ بندی کر دی گئی ہے یا ہم پر کوئی جادو کر دیا گیا ہے۔ ایمان لانے کا یہ طریقہ ہے ہی نہیں کہ مختلف قسم کی خرق عادت باتوں، معجزات
یا مافوق الفطرت چیزوں کے مطالبے پیش کیے جائیں، بلکہ اس کا طریقہ پیغام پر مکمل غیر جانبداری کے ساتھ غور و فکر کرنا ہے۔ ایک مختصر سا خلاصہ آج کے پڑھے گئے رکوع کا۔ قرآن کریم میں مقصد زندگی، کامیابی کے لیے مطلوب معیار، اسے حاصل کرنے کا طریقہ اور اس راستے میں حائل رکاوٹوں کی تفصیل بیان فرما دی گئی ہے، تاکہ ہم میں سے ہر کوئی بذات خود قرآن کریم کی روشنی میں یہ جان سکے کہ وہ کس معیار کا حامل ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ پیغام حق سے منہ موڑنے والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل میں دن رات ایک کیے رہتے ہیں۔ داعی حق پر مختلف اعتراضات اور عجیب و غریب مطالبات پیش کرتے ہیں۔ ماضی میں بھی کفر کے خوگر اپنے رسولوں کا مذاق ہی اڑاتے رہے، لیکن جب ان کا ظلم ایک حد سے بڑھ گیا وہ ہلاک کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسادت سے قرآن کریم نازل فرمایا ہے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے سے ہی مقصد زندگی حاصل ہو سکتا ہے، جبکہ اس سے کفر کرنے والوں کا انجام وہی ہوگا جو پیغام حق کو جھٹلانے اور رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کا ہوتا آیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔